آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہدایت شمارہ اکتوبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں اس کا آغاز ہدایت شمارہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے محسن، اور اس کی رائٹر ساجدہ ابواللیث ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ آئیے ہم خواتین نبی آخر الزماں راہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو یاد کریں، اسلام کی عطا کردہ ان حقوق کو یاد کریں جنہوں نے عورت کو خار ذلت سے نکال کر بام عروج پر پہنچایا، اسے عظمت و سربلندی دی اور معاشرے میں اس کو اس کا مقام عطا کیا۔ اگرچہ جملہ انسانیت ایک ہی جوڑے آدم و حوا سے وجود میں آئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، لیکن باری تعالیٰ نے دونوں کو ان کے میدان کار کے مطابق الگ الگ صفات کا حامل بنایا۔ جہاں مرد کو معاشی جدوجہد اور خارجی امور کی دوڑ دھوپ کے لیے قوی الجسم، قوی الارادہ اور فکری استحکام سے نوازا، وہی نسل انسانی کی معمار عورت کو ہمدردی، محبت، ایثار و قربانی وغیرہ جیسی صفات سے متصف کیا اور اسے گھر کی ایک عظیم و باوقار ہستی کی حیثیت سے پیش کیا۔ افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اس تفاوت کو ذلت و خواری اور عدم مساوات کے پروپیگنڈے کے ساتھ پیش کیا۔ خواتین کے حقوق کے تعلق سے اسلام کو تنقید و اعتراض کا نشانہ بنایا اور مسلم خواتین بطور خاص جدید علوم سے آراستہ ماڈرن طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ سچائی، حقیقت پسندی اور نیک نیتی سے جائزہ لیا جائے تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت ذلت و مظلومی، غلامی و محکومی، ظلم و استبداد کی شکار تھی۔ اہل عرب کے یہاں عورتوں کے تئیں نفرت و بیزاری کا ماحول تھا۔ پیدائش کے بعد زندہ دفن کر دینے کا ظالمانہ رویہ، بکثرت نکاح کرنا اور طلاق دینا، وراثت میں کوئی حصہ نہ دینا بلکہ بیوہ کے مال پر جبراً قبضہ کر لینا، بیوی کو جوئے کے داؤ پر لگا کر کسی اور کے حوالے کر دینا، شوہر کی وفات کے بعد بیویوں کو بھی وراثت میں تقسیم کر دینا وغیرہ اس جبر کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ان کنا فی الجاہلیۃ ما نعود للنساء عمرا حتی انزل اللہ فیہن ما انزل وقسم لہن ما قسم۔ بخدا ہم دور جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایت نازل کی اور ان کا حصہ متعین کیا۔ اس دوران 20 اپریل سن 571 کو کرۂ ارض پر آفتاب رسالت کی کرنیں رحمت للعالمین بن کر طلوع ہوتی ہیں اور جملہ انسانیت بطور خاص خواتین کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیتی ہیں۔ آغوش اسلام میں آ کر نہ صرف اخروی کامیابی کی بشارت ملتی ہے بلکہ خواتین کو ظلم و جور کی بھٹی سے نجات اور امن و امان کی فضا حاصل ہوتی ہے۔ عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے غور کریں تو ماننا پڑے گا کہ اسلام نے عورت کے جذبات و احساسات اور پسند و ناپسند کا پورا خیال رکھا اور زندگی کے شعبہ جات میں اسے مکمل حقوق عطا کیے۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و عار سمجھنے پر سخت انداز میں مذمت کی اور فرمایا وَإِذَا بَشَّرُوا أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَدًّا وَهُوَ الْكَظِيمُ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرُوا بِهِ أَلَيَحُونَ أُمَّ يُدُّهُ فِي التُّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندہ درگور کرنے پر تنبیہ اور سازش کی، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ لڑکی کی پرورش میں محبت، توجہ اور خوش دلی کی کمی کو محسوس کیا تو لڑکے کے فرق کو دور کیا اور لڑکی کی پرورش پر بشارت دی۔ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا،
انسان کی دینی و دنیاوی ترقی علم سے وابستہ ہے۔ اسلام نے علم کو بنیادی اہمیت دی ہے، لہٰذا لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی اس نے سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ عورت کو حق مہر عطا کیا اور اس کی ادائیگی کی تاکید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ مزید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تاکید فرماتے ہوئے تعلیم دی، احق الشروط ان توفوا بہ ما استقلتم بہ الفروج۔ شرطوں میں پوری کی جانے کی سب سے زیادہ حقدار جس کو تم پورا کرو وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم خواتین کی عصمتوں کے مالک ہوئے ہو۔ دور جاہلیت میں مہر ختم کرنے کی ایک صورت شغار تھی، یعنی بدلے کی شادی جس میں مہر کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دنیا کے اکثر مذاہب نے وراثت میں عورت کو حق نہیں دیا، اس کے برعکس اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی، بیٹی، ماں ترکے میں حقدار ٹھہرایا اور اس کا حصہ متعین کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدون والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام کا قانون وراثت چند اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا کہ آیت للذکر مثل حفظ الانثیین، بظاہر یہاں عورت کی پوزیشن کمزور نظر آتی ہے، لیکن اسلام کے عطا کردہ نظام حیات کے مطابق کمزور نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے حق مہر، مال و زر، تحفے، تحائف، مزید مختلف حیثیتوں سے جائیداد میں حق، مزید اگر اس کی اپنی کمائی ہے، سب میں اسے خود مختار بنا کر مستحکم کر رکھی ہے، اس کے اوپر کسی کا نفقہ بھی فرض نہیں کیا۔ نمبر 2، اس کی کفالت کی ذمہ داری، تعلیم و تربیت، شادی و دیگر اخراجات کی ذمہ داری سرپرستوں پر ڈالی گئی ہے، اور بعد عقد اس کے شوہر اور سسرال والوں کو اس کے اخراجات اٹھانے ہیں۔ اس بنا پر عورت کا حق نصف رکھا گیا ہے۔ اسلام کا عورت پر عظیم احسان حق خلا ہے۔ اگر شوہر ظالم و ناکارہ ہے تو بیوی کو شرعی عدالت کے ذریعے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ اس کی دلیل حدیث میں مذکور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ثابت کے اخلاق اور ان کی دینداری کے بارے میں تو کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن مجھے ان کی ناقدری کا خطرہ ہے، اس لیے میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا ہے وہ تم انہیں لوٹا دو گی۔ اہلیہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی تو پیغمبر اسلام نے حضرت ثابت کو بلا کر فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور انہیں طلاق دے دو۔ یہاں اسلام اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کو عطا کردہ چند حقوق کا تذکرہ ہے۔ بنظر غیر اسلام کا مطالعہ کرنے والے بخوبی اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ اسلام نے مکمل نظام حیات میں، خواہ اس کا تعلق عبادات و معاملات سے ہو یا نظام خاندان و معاشرتی احکام سے، کہیں بھی اس کی شخصیت کو مجروح نہیں کیا، البتہ اس کے اصل محاذ بچوں کی پرورش و پرادخت اور نسل انسانی کی آبیاری کے لیے اس کو جمعہ، جماعت، نماز صلوات، عیدین وغیرہ میں عدم شرکت کی اجازت دے دی تاکہ اس کا حقیقی دائرۂ کار متاثر نہ ہو۔ ضرورت ہے مسلمان خواتین بطور خاص جدید علم سے آراستہ بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حقوق سے کما حقہ واقف ہوں اور انسانیت کو واقف کرانے کی کوشش کریں،
تاکہ معترضین کے اعتراضات کا سدجواب و ابطال ممکن ہو سکے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔